اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم والضابط العام لهذه الطریقہ انه اذا كان طریق الشیخ الى کتاب راو معین ضعیفا في الفہرست والمشیخ معا فمتى ما كان طریق النجاشی الى ذلك الكتاب صحیحا وكان شیخهما الذي يرويان عنه ذلك الكتاب واحدا فبالامکان التعویض بطریق النجاشی صحیح عن طریق شیخ الضعیف. ٹھیک ہے، تو یہ کل جو بحث پڑھی تھی اس کا سمجھ لیجیے خلاصہ ہے سید خوئی کے طریقے کا. کیا تھا اس میں؟ بات یہ تھی کہ دیکھیں شیخ نجاشی اور شیخ توسی، ٹھیک ہے، یہ دونوں جو کیا ہیں وہ ہیں آپ کو مطلب زمیل ہیں ایک دوسرے کے، ایک ہی استاد کے پاس پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک، یہ ابن عبدون دونوں کے استاد رہے ہوئے ہیں مشائخ میں سے. شیخ مفید بھی. تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اب ان دونوں زمیل ہیں اور دونوں کے استاد ایک ہیں اور دونوں ایک ہی استاد سے روایت نقل کرتے ہیں. واضح انشاءاللہ. مگر مسئلہ کیا ہے کہ شیخ جو کہتے ہیں کہ فلاں میں نے اپنے استاد سے سنا تو اس میں ضعف پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا جو شاگرد ہے وہ جو کہتا ہے جو بقول یہاں پر مثلا جاشی ہیں وہ جو طریق پیش کرتے ہیں وہ صحیح طریقہ ہے. تو انہوں نے کیا سید خوئی نے کہا کہ استاد جو ہے، استاد جب کوئی بات کہے گا، سمجھ رہے ہیں، تو وہ تو ایک ہی بات کہے گا چونکہ دونوں زمیل ہیں ایک دوسرے کے، ہے نہیں. تو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اور وہ ثقہ بھی ہیں دونوں کے نزدیک. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایک طالب علم کے سند میں ضعف پایا جاتا ہے تو دوسرا جس کی سلسلہ سند صحیح ہے اس سے اس کی مدد لے کر اس کے ضعف کو دور کیا جا سکتا ہے. یہ کل کی بحث کا خلاصہ تھا جس کو یہاں بیان کریں. دیکھیں والضابط العام لهذه الطریقہ، یہ جو طریقہ ہے اس کا ضابط عام یہ ہے، یعنی قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ انه اذا كان طریق الشیخ الى کتاب راو معین ضعیفا فی الفہرست، ٹھیک ہے، والمشیخہ معا، اگر شیخ توسی کی کتاب مشیخہ اور فہرست دونوں میں جو سند انہوں نے پیش کی ہے کسی روایت کی، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، کوئی راوی اس میں ضعیف ہے. سنیے گا. فمتى ما كان طریق النجاشی الى ذلك الكتاب صحیحا، اور جس کتاب تک سے وہ سلسلہ پہنچا رہے ہیں وہ سلسلہ کیا ہے؟ ضعیف ہے شیخ کا، مشیخہ میں بھی اور فہرست میں بھی، اور اسی کتاب سے نجاشی نے جو نقل کیا ہے وہ راستہ، وہ طریق صحیح ہے. وَكَانَ شَيْخُهُمَا الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ ذَلِكَ الْكِتَابَ وَاحِدًا، اور شیخ ان کا ایک ہے، استاد ایک ہے کہ جس سے اس کتاب کو وہ نقل کرتے ہیں. تو اس صورت میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں فَبِالْإِمْكَانِ التَّعْوِيضِ بِطَرِيقِ النَّجَاشِيِ الصَّحِيحِ عَنْ طَرِيقِ الشَّيْخِ الضَّعِيفِ، تو شیخ کا جو ضعیف والا راستہ ہے اس کو ہم بدل دیں گے کس میں؟ صحیح والے راستے سے، یعنی اس کی ضعف جو دور ہو جائے گی کس سے؟ صحیح والے سے. جی ہاں. وقد تبنى قبل السید الخوئی هذه الطریقہ سید بحر العلوم فی رجالہ حیث قال منصور. اور کہہ رہے کہ یہ فقط سید خوئی کا ہی نظریہ نہیں ہے بلکہ سید خوئی سے پہلے سید بحر العلوم کا بھی یہی نظریہ تھا، جیسا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ جملہ کہا اس کے متعلق وقد يعلم ذلك من کتاب النجاشی فإنه كان معاصرا لشیخ مشارکا له فی اکثر المشایخ. ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ اور یہ چیز جانی جاتی ہے، یہ علم ذالک کا اشارہ ہے کس طرف؟ یہ طریق شیخ توسی، شیخ توسی نے طریقہ سند پیش کیا ہے کہ اسی سند کو کیا کہتے ہیں جانا جاتا ہے کس سے؟ نجاشی کے بھی طریقے سے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس سے کہ نجاشی کون ہے؟ فإنه كان معاصرا للشیخ، نجاشی بھی جو کیا ہے شیخ کے معاصر تھے. اور مشارکا له فی اکثر المشایخ، اور اکثر جو ان کے استاد تھے وہی استاد ان کے بھی تھے، دونوں استاد بھی، جیسے مفید، حسین بن عبداللہ، احمد بن عبدون جو محل کلام ہے وغیرہ. واضح انشاءاللہ. فَإِذَا عُلِمَ رِوَایَتُهُ لِلْأَصْلِ أَوْ الْكِتَابِ بِتَوَسُّطِ أَحَدِهِمْ كَانَ ذَلِكَ طَرِيقًا لِلشَّيْخِ فَإِذًا، تو بس اسی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر کوئی اصل یا کتاب اگر ان میں سے کسی ایک کے توسط سے ہو تو ایک کے طریق کے ضعیف کو دوسرے کے صحیح طریقے سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، بدلا جا سکتا ہے. کیونکہ بہرحال ماخذ دونوں کا ایک ہی ہے. وَيُمْكِنُ التَّأَمُّلُ فِي الطَّرِيقَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ نَاحِيَتَيْنِ. اب شیخ جو ہے وہ ان دونوں طریقے کے جنہوں نے مطلب بحر العلوم اور سید خوئی، ان کے جو طریقہ ہے اس کے اوپر دو جہتوں سے کہہ رہے ہیں یہ قابل تعامل ہے، قابل غور ہے. ٹھیک ہے، اشکال ہے سمجھ لیجیے. پہلا اشکال
ان من المحتمل ان ابن عبدون كانت لديه نسختان من كتاب ابن فضال احداهما تختلف عن الاخرى. ٹھیک ہے، بات ہماری چل رہی تھی حسن بن علی بن فضال کے متعلق جو شیخ طوسی نے روایت نقل کی تھی، چونکہ اس میں کیا ہے، اس میں ایک شخص تھا ابن نہیں، اس میں ایک شخص تھا ابن زبیر نامی جو کہ ضعیف تھا، یعنی اس میں مشکل ہو رہی تھی، ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ نجاشی نے جو سلسلہ پیش کیا اس میں ابن زبیر نہیں ہے، کٹ ہے پیش کا. تو یہاں پر ایک احتمال یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ ابن عبدون جن کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے استاد ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ابن عبدون کے پاس کتاب کے دو نسخے ہوں، ٹھیک ہے، کتاب ابن فضال کے دو نسخے ہوں اور دونوں نسخہ ایک دوسرے سے کیا ہو، مختلف ہو، ٹھیک. ونقل احدى نسختين للشيخ الطوسي بواسطة ابن الزبير ونسخة الأخرى للنجاشي بواسطة غيره. اچھا، دو نسخے ہیں، دونوں میں الگ الگ مطلب وہ کیا ہے، مطلب باتیں ہیں، سلسلہ طریقے سے نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ابن عبدون نے، یہ صحیح ہے کہ دو شاگرد تھے اور دونوں کو سنایا، تو ہو سکتا ہے کہ شیخ طوسی کو جو سلسلہ سند سنایا تھا وہ کیا ہے، ابن زبیر والی، اور نجاشی کو جو سنایا تھا وہ ابن زبیر کے بنا علاوہ والی ہے نا. یا پھر ایسا کو سنایا تو دونوں کو ہوگا، ایک ہی مطلب الگ الگ کتابیں دونوں نے سنا ہوگا. ہاں دونوں نے سنا، انہوں نے اس کتاب سے لے ہاں وہی یہی کہنا چاہیں جی. ومع وجود هذا الاحتمال فلا يمكن جزم ان كل ما حدث به ابن عبدون النجاشی فقد حدث به شیخ طوسی. ٹھیک ہے، اور جب یہ بات ہے تو اس کا مطلب پھر آپ یہ مت کہیے کہ جو کچھ نجاشی نے نقل کیا ہے وہ شیخ طوسی بھی نقل کریں گے. نہیں، شیخ طوسی پر جو کتاب پہنچی وہ الگ کتاب تھی، اپنا اجتہاد ہے جی. تو پھر الگ الگ کتاب ہو گئی، مختلف ہو گئی. فقط حدث بها ولا يلزم من اختلاف نقله كذبه ما دامت النسخة مختلفة. اور جب یہ اختلاف ہے نا وہ نسخے کا، تو پھر کذب بھی جو لازم نہیں آتا ہے. لیکن پھر ان کی بات یہ ہے کہ روایت میں ضعف رہے گا، ضعف رہے گا بالکل جی. وإذا قلت إن أحاديث ابن فضال التي سمعها من الإمام ما دامت واحدة فمن أين جاء اختلاف النسختين. کوئی اگر یہ اشکال کرے کہ بھائی جب امام کی جو حدیث تھی ہے نا وہ ابن فضال کی کتاب میں جب وہ ایک ہے تو پھر دو نسخے الگ الگ کیسے ہو گئے؟ ہاں تو کہیں گے یہ وہ راوی ضعیف کی وجہ سے ہوا، ابن زبیر کی وجہ سے. قلت ان ذلك له مناش منها يكون ابن زبیر بهتر عدم ثبوت وثاقه قد زادت النسخه التي استلمها من ابن فضال وحرفها. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کہہ رہے ہیں وہ ابن زبیر کا کام ہے. اس نے کیا کہ چونکہ جب اس کی وثاقت نہیں تھی تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی و زیادتی کر دی. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تھا دو ناحیے سے ہمیں کیا ہے اعتراض ہے. تو یہ ناحیت الاولیٰ تھا. دوسرا ناحیہ کیا ہے کہ ان طریقۃ المذکورہ لو تمت کبرویًا فلیست تامۃ صغرویہ. کہہ رہے کہ اگر ہم جو انہوں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا اس طریقے کو اگر ہم کبرا طور پر اس کو مان بھی لیں کہ یہ درست ہے، پھر بھی اس کے صغروی اعتبار سے اس کا صغرا درست نہیں ہے. اے ان الاستشهاد لها بالمثال المتقدم غیر تام. کہہ رہے کہ چلیے ہر جگہ تو آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ اس پہ استدلال آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ لعدم کون استاد الشیخ النجاشی فی روایات ابن فضال واحدا وان طریق الشیخ الى ابن فضال وان کان بالشکل تالی. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ جو شیخ نجاشی کے استاد ہیں ابن فضال کی روایت میں وہ ایک نہیں ہے. کس سے؟ شیخ طوسی سے. کیوں؟ فإن طریق الشیخ ابن فضال وإن كان بالشکل تالی، کہ شیخ طوسی کا جو طریق ہے ابن فضال تک وہ اس طریقے سے ابن عبدون عن علی ابن محمد بن زبیر عن ابن فضال الا ان طریق النجاشی بشکل آخر. نجاشی کا طریقہ الگ ہے. وہ کہتے ہیں قرأ احمد بن حسین کتاب الصلاۃ والزکوٰۃ ومناسک الحج وغیرہ علی احمد بن عبد الواحد فی مدت سمعتها معه وقرأت انا کتاب الصیام علیہ فی مشهد العقیقہ عن ابن الزبیر عن علی ابن الحسن واخبرنا بسائر کتب ابن فضال بهذا الطریق واخبرنا محمد بن جعفر فی آخرین عن احمد بن محمد بن سعید عن علی ابن الحسین بکتبه. ان المستفاد من هذه الفقرات ان النجاشی طریقہ الى ابن فضال. اس بات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ابن فضال تک نجاشی کے پاس دو سلسلہ ہے، دو سند ہے. ابن عبدون عن ابن الزبیر عن علی ابن الحسن یہ ایک سلسلہ، محمد بن جعفر عن احمد بن محمد بن سعید بن علی ابن الحسن دوسرا طریقہ. والطريق الأول لا ينفع لأنه وإن ابتدى بابن عبدون إلا أنه يشتمل على ابن الزبير كما يشتمل عليه طريق الشيخ. پہلا طریقے سے آپ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس طرح ابن زبیر شیخ طوسی میں ضعیف ہیں وہی ابن زبیر یہاں پر بھی ہے، تو اس سے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آپ کو فائدہ کس سے پہنچے گا؟ دوسرے والے سے.
والطریق الثانی وإن لم يشتمل ابن الزبیر الا انه لا يتبع. رہی بات دوسری والی سند کی، تو اس میں گرچہ ابن زبیر نہیں ہے، لیکن ابن زبیر کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ابن عبدون بھی تو نہیں ہے، استاد بھی نہیں ہے. فقیل الطریقین اذا لا ينفع، تو آپ کو دونوں طریقے میں سے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. فإن الذي ينفع هو الطريق الذي يبتدأ به ابن عبدون، وہ فائدہ پہنچائے گا کہ جو ابن عبدون سے سنے، سے ابتدا شروع ہو اس کی. ابن عبدون سے جو شروع اس میں ابن زبیر ہے. ولا يشتمل في وسطی اللہ ابن زبیر، یعنی آپ کو وہ فائدہ طریقہ پہنچائے گا جو ابن عبدون سے شروع ہو اور ابن زبیر نہ ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے. اذ لو لم يبتدئ بابن عبدون لم يكن شیخ النجاشی والشیخ الطوسی واحدا. اس سے کہ اگر ابن زبیر سے شروع نہیں ہو رہا ہے، عفوا ابن عبدون سے شروع نہیں ہو رہا ہے، تو مطلب یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں کے شیخ ایک ہیں یہاں پر. ٹھیک. ولو اشتمل الوسط على ابن زبیر لم يرتفع المحظور الموجود في طریق الشیخ الذي نريد التخلص منه. اور اگر آپ کہیں گے کہ نہیں وہ والے پہلے والے سے لیجیے، تو پہلے والے سے تو کہہ رہے کہ پھر شیخ طوسی والے میں کیا قباحت ہے، وہ بھی ابن عبدون سے شروع کر رہے ہیں، ابن زبیر ہے، یہاں بھی ابن عبدون سے شروع ہے، ابن زبیر ہے. ہاں طریقۃ اخری للسید الخوئی، سید خوئی کا ایک اور طریقہ، وہ کیا ہے ہونا کا طریقۃ اخری للسید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ سید خوئی کے نظریہ تعویذ کے متعلق گفتگو کی تھی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اگرچہ اس میں صعوبت ہے مگر اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ سید خوئی نے کیا کہا. بات ہماری جو آ کر پھنسی تھی، ہم نے کہا تھا کہ شیخ طوسی نے ایک سلسلہ سند ذکر کیا. ٹھیک ہے، اور اس سلسلہ سند میں احمد ابن محمد ابن یحییٰ العطار، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ کیا ہے سلسلہ احمد ابن یحییٰ، یہ کیا ہے، ہاں ضعیف ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تھا، تو سید خوئی نے ایک طریقہ بتایا تھا تعویذ کا، وہ یہ کہ اگر احمد ابن یحییٰ جو کہ ضعیف ہے اور ان کی وجہ سے کوئی حدیث جو کیا ہے مطلب اس میں اشکال آ رہا ہے، تو سید خوئی نے کیا کہا کہ نظریہ تعویذ ہمارا یہ ہے یہاں پر کہ ایسا کریں کہ اگر سید خوئی نے اگر شیخ طوسی نے، ٹھیک ہے، احمد ابن محمد سے پہلے جو محمد ابن یحییٰ ہے، محمد ہے نا، آپ ہم ان کو لے لیتے ہیں، محمد جو ان سے پہلے ہیں، ان کے متعلق جو ہے کیا ہے، اگر شیخ طوسی کے پاس احمد ابن یحییٰ سے پہلے محمد ان تک جو ہے وہ کیا ہے کئی سلسلے سے سند موجود ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا، سید خوئی نے کہا کہ وہ جو ضعف تھا اس صحیح طریقے سے کیا ہو جائے گا، دفع ہو جائے گا. مطلب سمجھ میں آیا کہ احمد ابن یحییٰ ضعیف ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ احمد ابن یحییٰ سے پہلے آپ ایک ثقہ کو لیجئے اور وہ ہے محمد، اگر آپ پڑھیے تو ان محمد تک کا جو سلسلہ شیخ طوسی نے ذکر کیا ہے، تو اس میں کیا 5 طرق، 5 طریقے انہوں نے ذکر کیے ہیں، اور اس میں سے کیا ہے ایک طریقہ صحیحہ جو ہے کیا ہے اس میں انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ وہ صحیح طریقہ جو کیا ہے پایا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم جو اچھا، اور اس میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ مجھے مشتق ٹھیک ہے، احمد ابن یحییٰ یا محمد کی تمام کتابیں اور تمام روایتیں جو کیا ہیں، محمد کی بات ہو رہی ہے، تو ہم مشتق محمد کی تمام کتابیں، تمام روایتیں جو کیا ہیں فلا 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 سند سے پہنچی ہیں. تو اب جب محمد کی تمام روایتیں فلا فلا سند سے پہنچی تو ان میں ضعیف روایت بھی موجود ہوگی، ہے نہیں، اور وہ تمام چیزوں، وہ تمام روایتیں جو کیا ہیں، یعنی یہ ضعیف روایت بھی انہی میں سے ہے کہ جس کو محمد نے روایت کی ہے، اور محمد تک کا صحیح سلسلہ جو کیا ہے ان کے پاس موجود ہے. اس اگر ضعیف والے کو ہٹا لیجیے تو بس یہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے یہاں پر صحیح والے کو لیں گے. آسان انشاءاللہ. بس آگے یہ خلاصہ مطلب تھا، اسی کو بڑھایا انہوں نے شیخ سید باقر الصدر نے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ نظریہ تعویذ جو ہے ہم قبول کر لیں گے، لیکن اس کے لیے 2 شرط ہونی چاہیے. ایک یہ کہ احمد بن یحییٰ سے پہلے کوئی شخص ایسا ہو کہ جس تک شیخ طوسی کی صحیح سند موجود ہو، ضعیف والے سے ہٹ کر. اور دوسری بات جو انہوں نے ذکر کی ہے وہ یہ کہ یہ جو سلسلہ جو ضعیف والا سلسلہ تھا ہے نا، وہ ضعیف والا سلسلہ وہ دوسرے والی سند میں کیا ہے موجود نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ ہاں دوسرے سند میں، اور یہ جو آپ وہ ذکر کر رہے ہیں ضعیف والا سلسلہ، تو ضعیف والے سلسلے سے پہلے جو شخص ہوگا نا، اس کی تمام کتابیں، تمام روایتوں کو جو کیا ہے
کی صحیح سند ان کے پاس موجود ہوگی، تب جا کے کہیں کہ چلو ان کی تمام روایتیں میرے پاس صحیح سند سے پہنچی ہیں اور ان میں سے یہ بھی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ صحیح ہے، اس کے ضعف کا کوئی نقصان ان کو نہیں ہوا. بتا دوں انشاءاللہ. آخر میں شیخ باقر نے اس پر اعتراض یہ کیا کہ اگر یہ نظریہ مطلب قبول کر لیتے ہیں تو پھر تو بہت سارے مسائل جو ہیں حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ ایک احتمال، کہتے ہیں نا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، ایک احتمال یہ ہے یہاں پر کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں، یہ اشکال سنیے گا، کہ احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شیخ طوسی کی مراد یہ ہو کہ جب کبھی میں کسی سند کی ابتدا محمد ابن یحییٰ سے کروں تو اس کا تو میں ضامن ہوں، اس کے متعلق تو میں کہوں گا کہ ہاں اس کی تمام کتابیں مجھ تک صحیح، ہاں اس کی ہاں میری عام توثیق اس تک پہنچتی ہے. لیکن اگر محمد بن یحییٰ یہ کسی سلسلے کے سند بیچ میں پہنچ جائے، سلسلے کے بیچ میں، ٹھیک ہے، اس کا نام آ جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پر اس کی تمام کتابوں کی توثیق کر رہا ہوں، تمام روایتوں کی توثیق کر رہا ہوں. بتا دیں انشاءاللہ. ہاں کہہ رہے کہ اگر ہم ڈائریکٹ اسے حدیث نقل کریں گے پھر تو ہم اس کی وثاقت دکھائیں، لیکن اگر درمیان میں آ رہے تو پھر اس حدیث کے متعلق ہوگا، آپ اس کی تمام حدیثوں کو معیار نہیں بنا سکتے. بیچ میں ایسے کیوں؟ اور یہاں پر جو وہ سلسلہ ذکر کیا وہاں پر محمد یہ بیچ میں آ رہے ہیں، تو ایسے کیوں ہے؟ اگر شروع میں تو مسئلہ نہیں، ان سے شروع ہو رہا ہے تو مسئلہ بیچ میں آنے کا مسئلہ ہے. ہاں بیچ میں آنے کا مسئلہ کیا ہے کہ بیچ میں آنے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف یہ والی روایت جو ہے کیا ہم اس سلسلے سے نقل کر رہا ہے، اس میں یہ شخص موجود ہے. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے شیخ مفید سے ذکر کیا تو شیخ مفید کی تمام کتابیں کیا ہے شیخ کے پاس پہنچی ہیں سند سے مثلا، تو اس طریقے سے آپ اس کی توثیق کر سکتے ہیں. تو کہ جب یہ احتمال موجود ہے کہ شیخ طوسی نے یہ مراد لیا ہو تو پھر آپ کی اس نظریے پہ ہمیں اعتراض ممکن ہو سکتا ہے. بات واضح ہوئی انشاءاللہ. اب دیکھیے اب ہم اس کو تدبیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عبارت بہت زیادہ ہے، بس یہ خلاصہ مطلب یہی تھا، ہے نا. سید خوئی نے کیا کہا تھا؟ دیکھ پھر سے ایک آدھ جملے بتاتا ہوں. سید خوئی نے یہ کہا کہ اگر ایک سلسلہ شیخ طوسی نے جو ذکر کیا وہ ضعیف ہے احمد بن یحییٰ سے، تو آپ کیا کیجیے احمد بن یحییٰ سے پہلے کسی راوی کو لیجیے. ہم نے لے لیا محمد کو، اور محمد پر کے لیے محمد تک پہنچنے کا شیخ طوسی کے پاس 5 سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس ضعیف کو چھوڑ کر صحیح سلسلہ بھی موجود ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ اس کی ضعف اس صحیح سے دور ہو جائے گی. بات ان شاء اللہ. شیخ باقر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اس سلسلے کو ہم قبول کر رہے ہیں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ محمد احمد سے پہلے جس راوی کو آپ چن رہے ہیں، جس راوی کو اختیار کر رہے ہیں وہ صحیح ہونا چاہیے، اس تک سلسلہ صحیح پہنچے، اور یہ ایسا ہے بھی، ٹھیک ہے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ سے شروع ہو، ہاں اس سے شروع ہو، یعنی ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ موجود ہو اس بیچ میں ہے تو پھر اشکال ہے. ہاں انہوں نے شیخ باقر صدر شیخ ایروانی نے اس پر اعتراض یہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ بیچ میں اگر اس راوی کا نام آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی تمام روایتوں کی توثیق نہ ہو رہی ہو، بلکہ شیخ احتمال یہ دیتے ہیں کہ جس کی میں ابتدا کروں گا اس کی تمام روایتوں کی توثیق کروں گا. جب یہ احتمال موجود ہے تو پھر آپ اس طریقے کو نہیں اپنا سکتے. دیکھیں نا سب سے آخر میں جو کہا تھا اوپر، بالکل سب سے آخر میں دیکھیں، وصحیح ہو فی المناقشہ، مناقشے میں صحیح یہ ہے، ہاں کہا تھا مناقشے میں صحیح یہ ہے کہ ہم کیا کہیں، ان یقال اننا نحتمل، ہم احتمال دے سکتے ہیں کہ ان شیخ طوسی حینما قال اخبرنا بجمیع روایت و کتب فلاں، ٹھیک ہے، یعنی فلاں کی تمام کتابوں کی روایت جو کیا مجھ سے کی، فهو يقصد ان محمد یحییٰ متى مبتدأ تو به سند، یہ اس وقت ہے اس کی تمام روایتوں کی توثیق جب وہ محمد یحییٰ سے سند کی ابتدا ہو، نہیں ہے کہ محمد یحییٰ کیا ہے سند کے درمیان میں واقع ہو. یہاں پر کیا ہے سند کے درمیان میں جو صحیح بھی سلسلہ ذکر کیا ضعیف سے ہٹ کر اس میں درمیان میں وارد ہوئے ہیں. پتہ ہے کہ یہ احتمال ہے تو پھر ہم سے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اب یہ بات اگر جو ذہن میں ہے کیوں اس کو ہم خلاصہ بتائیں، اس لیے کہ جو تطبیقات عملیہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، یہ تو بالکل اسی پہ تطبیق ہونی ہے. سنیے دیکھیے کہہ رہے کہ ورد فی الوسائل الباب الخامس من ابواب القیام من کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 5، ٹھیک ہے، مانس یہ علی ابن جعفر فی کتاب ہی عن اخیہ قال سألت عن المریض. اصل ہمیں مقصد یہاں پہ حدیث سے نہیں بلکہ سند سے ہے. ٹھیک، وسائل الشیعہ میں علی ابن جعفر سے یہ روایت موجود ہے. ان هذه الرواية يرويها الحر عن کتاب علی ابن جعفر. اگر آپ ملاحظہ کریں تو اس روایت کو شیخ حر عاملی یہ کتاب علی ابن جعفر سے کیا کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں. فإن کتاب علی ابن جعفر کان عند الحر،
اس لیے کہ حر عاملی کے پاس علی بن جعفر کی کتاب موجود تھی تو اس نے نقل کیا. وہ احد مصادر احادیث وسائل شیعہ، اور علی بن جعفر کی جو کتاب ہے یہ وسائل شیعہ کے مصادر میں سے ایک مصدر یہ بھی ہے، یعنی مصادر شیعہ جن کتابوں سے لی گئی ہے لکھی گئی ہے ان میں سے ایک علی بن جعفر کی کتاب بھی موجود ہے. ٹھیک. والطریق الیہ صحیح، اور یہ جو طریق ہے جو سلسلہ انہوں نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے، وہ صحیح ہے. کیوں؟ لأن صاحب الوسائل يروي جميع المصادر التي اعتمدها بطريق كثيرة معتبرة إلى الشيخ الطوسی. علی بن جعفر کی کتاب کی طرف شیخ حر عاملی جو مطلب متاخر ہیں ان کا سلسلہ صحیح موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیخ حر عاملی اپنے وسائل کی تمام حدیث کو کس تک پہنچاتے ہیں؟ صحیح سلسلے سے شیخ طوسی تک. ٹھیک ہے. والشیخ طوسی له طریق معتبر إلى علی بن جعفر، اور شیخ طوسی کے پاس علی بن جعفر کے جو معتبر طریقہ ہے، اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ حر عاملی کے پاس علی بن جعفر تک پہنچنے کا صحیح طریقہ ہے بواسطہ شیخ طوسی. ٹھیک جی. اما ان الحر له طرق معتبرہ تنتهي الى الشیخ طوسی فيتضح ذلك من خلال مناجات آخر المسائل. اب رہی بات یہ کہ یہ کیسے ثابت ہو کہ شیخ حر عاملی کے پاس کس تک شیخ طوسی تک پہنچنے کا صحیح طریقہ موجود ہے. تو پھر آپ اس کو دیکھنے کے لیے آپ وسائل کے آخر میں مراجعہ کر سکتے ہیں، وہاں پر انہوں نے سب ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. حیث ذکر جملہ من الفوائد، جب انہوں نے فوائد ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں انہوں نے ذکر کیا وضمن بعضها وذکر طرقه الى تلك المصادر، اور ان فوائد میں سے، فوائد کے ضمن میں انہوں نے جو مصادر ہیں وسائل شیعہ کے اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ یہ وسائل شیعہ ہم نے کن کن کتابوں سے لی ہے اور جن کتابوں سے لی ہے ان تک ہمارا سلسلہ کیسے ہے. حاضر انشاءاللہ. ٹھیک جی. وہ ہے طرق کثیرہ تتشکل من علماء الابرار، اور یہ بہت سارے طریقے ہیں کہ جس میں ہمارے بڑے بڑے علماء کا ذکر وہاں پر موجود ہے. ٹھیک. اب آئیے دیکھیے گا، تو یہاں تو کوئی مشکل نہیں ہوئی کہ حر عاملی شیخ طوسی تک صحیح طریقے سے پہنچ گیا اور اس کا ذکر آپ نے آخر وسائل میں کر بھی دیا. اب آئیے رہی بات یہ کہ شیخ طوسی سے علی بن جعفر، ٹھیک ہے، وہ جو سلسلہ ہے ابھی اوپر ہم نے کہا کہ وہ بھی طریقہ معتبر ہے، دیکھتے ہیں. تو کہہ رہے کہ یہ بھی طریق کیا ہے؟ طریق شیخ علی بن جعفر، یہ بھی معتبر ہے، صحیح ہے. کیوں؟ فلأن طریقہ فی المشیخہ وإن کان ضعیفا، اس لیے کہ ان کا جو طریق ہے، ان کا جو سند ہے مشیخہ میں گرچہ وہ ضعیف ہے. حیث قال وما ذکرت عن علی بن جعفر قد اخبرنی به الحسین بن عبد الله عن احمد بن محمد بن یحیی عن ابیہ عن محمد بن یحیی عن الامرکی النسابوری البوفکی عن علی بن جعفر واحمد بن محمد بن یحیی لم تثبت وثاقته. یہاں پر بات کس سے آ گئی؟ وہ احمد بن یحیی کے حوالے سے، ان کی وثاقت جو کیا ثابت نہیں ہے. بنا علی عدم کفایت المشایخ خود الاجازہ فی ثبات الوثاقہ. کیوں؟ اسی لیے ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے کہ وثاقت کے ثابت ہونے کے لیے کیا ہے؟ مشائخ اجازہ کافی نہیں ہے نہیں. ہاں، اگر اس کے قائل ہو جاتے تو پھر تو اتنی بات ہی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک. وہ بالجملہ طریق الشیخ فی المشیخہ وان کان ضعیفا. تو دیکھیے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس والے سلسلے میں حر عاملی سے لے کے شیخ طوسی کو مشکل نہیں تھی، شیخ طوسی سے علی بن جعفر تک یہ مشکل کیا ہوئی کہ احمد بن یحییٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضعیف ہے. تو اگر آپ مشائخ اجازت کے قائل ہیں تو پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن مشکل کیا ہے کہ اس کی وثاقت کے کوئی قائل نہیں ہے، کہ صرف مشائخ ہو جانا کسی کے کسی وثاقت نہیں ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو کہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے وہ بالجملہ طریق الشیخ فی المشیخہ وان کان ضعیفا، کہ شیخ کا جو طریقہ ہے، جو سلسلہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اگرچہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، الا انه فی الفہرست صحیح، مگر یہ کہ جب فہرست کتاب اٹھائیے گا تو اس میں یہ سلسلہ صحیح ہے. کیسے؟ اس طریقے سے کہا اخبرنا بذالک جماعہ، مجھے اس بات کی خبر تھی. کس نے؟ جماعت. جماعت میں کیا ہے؟ جماعت میں کم سے کم 3 آدمی ہوں گے، ہے نا. اور اس کے آخر میں ذکر کریں گے کہ یہ بات جو ہے کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ شیخ طوسی جیسے علماء کیا ہے 3 لوگوں سے روایت کریں اور وہ تینوں کے تینوں ضعیف ہو جائیں. تو پھر تو استبصار تہذیب سب کی بات کی جائے گی. جس طریقے سے ہم نے شیخ کلینی کے عدہ کے بارے میں کہا تھا، جب وہ عدت من اصحاب کہتے ہیں تو اس میں بھی 3 سے زیادہ ہیں. اور وثاقت میں یہ کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کلینی 3 لوگوں سے لیں اور تینوں ضعیف ہیں. یہاں بھی وہی بات کریں. تو بہرحال وہ عدہ ان کی اصطلاح ہے، یہ ان کی اصطلاح ہے، جماعتوں کہہ کے روایت کرتے ہیں شیخ طوسی. ٹھیک ہے. تو اخبرنا بذالک جماعت عن محمد ابن علی بن حسین عن ابیہ عن محمد بن یحییٰ عن الامرکی الخراسانی البوفکی عن علی بن جعفر عن اخیہ موسیٰ الکاظم علیہ السلام.
ٹھیک. ورواہ ابو جعفر محمد بن علی ابن بابوی عن ابیہ عن سعد والحميري واحمد بن ادریس وعلی بن موسیٰ عن احمد بن محمد عن موسیٰ بن قاسم البجلی عنہ انه فی هذا العبارہ. دیکھیے گا کہ یہ جو سلسلہ ہے یذکر الشیخ علی بن جعفر طریقین دو طریقے ذکر کر رہے ہیں. ہما وہ کون کون سے؟ سب سے پہلا طریقہ وہ ہے جس کو جماعت سے شروع کیا تھا. جماع عن محمد بن علی بن حسین عن ابیہ عن محمد بن علی بن یحییٰ العمرکی عن علی بن جعفر. ٹھیک ہے. یہ والا جو سلسلہ ہے کہہ رہے کہ یہ سلسلہ کیا ہے؟ یہ سلسلہ وہذا طریق صحیح، یہ طریقہ صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر احمد بن یحییٰ نہیں آ رہے ہے نا. اما الجماعہ فلان اقلها ثلاثہ ہے. وہ اس لیے دیکھیے گا کہ جہاں تک جماعت سے شروع ہوئی ہے تو جماعت کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ولا نحتمل، سنیے گا، ولا نحتمل اجتماع ثلاثۃ مشائخ الشیخ طوسی الکرخ. ٹھیک ہے. اور ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ شیخ طوسی 3 مشائخ سے ذکر کریں اور تینوں کے تینوں کیا ہیں؟ وہ ضعیف ہوں. ٹھیک ہے. خصوصاً وبالامکان تحصیل اطمینان احد الثلاثہ هو المفید والحسین بن عبداللہ الغزائری حیث یکثر الشیخ عنہم النقل فی الفہرست. اور خاص طور سے اس وقت ہم نہیں مانیں گے کہ جب مشائخ میں سے یہاں پر احتمال یہ بھائی ان تین میں سے جو جماعت کے ان میں سے ابن غزائری اور شیخ مفید تو ہوں گے ہی، چونکہ جب یہ جماعت کہتے ہیں کہ اس میں اکثر جو کیا ہے یہی دونوں میں سے ایک داخل ہوتے ہیں تو یہ کبھی یہ موثق لوگ ہیں. واضح ان شاء اللہ. واما محمد ابن علی و ابو فہم الصدوق، جو اوپر کہا کہ محمد ابن علی و ابو، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ شیخ صدوق اور ان کے علی ابن ور صدوق الاب. واضح ان شاء اللہ. وہما غنیان یعنی توثیق. جب ان کی توثیق کی بات آئی تو یہ بھی مستغنی ہے، یہ کہ یہ سب کے سب بہر موثق ہیں، ان سب کو تو امام زمانہ کی تائید حاصل ہے. واما محمد بن یحییٰ فهو العطار شیخ الکلینی وهو من الثقات الاجلہ. ہاں، احمد بن یحییٰ کو ہم نے عطار کہہ دیا تھا، یہ معذرت ایسا نہیں ہے، محمد بن یحییٰ العطار ہے. ٹھیک ہے. احمد بن یحییٰ نہیں. تو محمد بن یحییٰ جو کیا ہے یہ عطار جو یہ ثقہ ہیں، جلیل القدر ہیں. وہ ام العمرکی فهو ثقۃ فیس وثقہ شیخ طوسی. دیکھیے سب کو موثق جانا کیوں کہا تھا کہ پہلی والی سند میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ دیکھیے وہ مشکل کیوں نہیں؟ اس لیے کہ سب کے سب جو کیا ہیں موثق ہیں. اور اس میں احمد بن یحییٰ نہیں. دوسری سند جو کہا انہوں نے ذکر کیا محمد ابن علی عن ابیہ عن سعد والحميري واحمد ابن ادریس وعلی بن موسیٰ عن احمد ابن محمد عن موسیٰ بن القاسم البجلی. وهذا طریق صحیح ایضا. یہ بھی طریق کیا ہے؟ درست ہے. وتکفی نصیحت طریق الاول، اس بات صحت هذا طریق. اور کہہ رہے کہ اس طریق کو درست کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ دونوں ہی درست ہو. اگر یہ ضعیف بھی ہو پھر بھی کوئی مشکل نہیں تھی، پہلے تعویذ ہو جاتا. لیکن الحمدللہ کہ دونوں سلسلہ درست ہے. بات ان شاء اللہ. ہاں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس طریقے سے. اب یہ جو 2 طریقے ہیں صحیح، اس سے جو ضعیف والا ہے اس سے ہم کیا ہے اس کو تعویذ کر سکتے ہیں. اب بات جو آئی تھی اس کی کہ شیخ حر عملی نے کتاب علی بن جعفر سے کیسے نقل کیا، تو آپ اس میں تطبیق میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ تطبیق بتانا چاہ رہے ہیں کہ کتاب علی بن جعفر حر عملی تک کیسے پہنچی. ہاں، شیخ مفید تک معتبر طریقے سے پہنچ رہی ہے اور یہاں سے یہاں تک معتبر طریقے سے پہنچ رہی ہے. تو آج جو ہے وہ ہم ان سے روایت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اس طریقے سے ایک اور وہ تطبیق ذکر الحر العاملی فی کتاب الصلاۃ من وسائلہ. ٹھیک ہے. الباب 9 من ابواب نافلۃ شہر رمضان. الحدیث الاول ما نصه محمد بن الحسن باسناده عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن ابن مسکان عن الحلبی قال ثم قال بعد فراغه من ذکر روایت ما نصه ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسکان. ٹھیک ہے. صدوق نے اپنے سلسلے سے ابن مسکان سے روایت کی ہے. ان عبارت الحر هذه تدل على ان الحديث المذكور قد رواه كل من الشيخ الطوسی والشيخ الصدوق. یہ روایت جو ہے دلالت کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ شیخ صدوق شیخ طوسی دونوں نے کیا ہے وہ روایت کی ہے اس کو ابن مسکان سے. ويكفينا لحکم صحت روایت صحت هذه طریقین. اب جو دونوں روایت کی ہے دونوں میں سے کسی ایک کی بھی سلسلہ صحیح ہو جائے تو دوسرے کا اگر ضعیف بھی ہو تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے، بات صحیح ہو جائے گی. فلا يلزم صحت كل من طریق الشيخ والصدوق بل يكفي صحت هذهما. ٹھیک ہے. دونوں ٹھیک ہے. وحیث ان طریق الشیخ صحیح فلا حاجۃ الی تحقیق حال طریق الصدوق.
اور الحمدللہ جب کہ شیخ طوسی کا جو طریق ہے وہ درست ہے تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ شیخ صدوق کے متعلق جو کیا ہے ان کی سند میں گفتگو کیجیے، کیونکہ ایک طریق بھی اگر صحیح ہے تو کافی ہے آپ کی صحت کے لیے۔ والاثبات سے طریق شیخ نقول، اب یہ جو شیخ کا جو طریق ہے وہ درست ہے، سند صحیح ہے، اس کے لیے ہم یہ کہیں گے کیسے سمجھ میں آیا ہم کو، یہ اس طریقے سے کہ شیخ نے کیا کہا تھا کہ حسین بن سعید سے انہوں نے کیا ہے نقل کیا ہے نا۔ تو حسین بن سعید جو ہے وہ ان کی جہاں تک بات ہے تو کہہ رہے کہ وہ حسین اما حسین بن سعید والبقیہ الی الامام علیہ السلام فکلهم سقاط رجلہ، حسین بن سعید اور بقیہ جو کہ ہیں سب کے سب سقاط رجلہ ہیں۔ والمہم تحریر ہر طریق شیخ حسین بن سعید وقد ذکر فی المشیخہ، اہم چیز یہ ہے کہ حسین بن سعید کے بعد تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب موثق ہیں، شیخ طوسی سے حسین بن سعید تک کا جو سلسلہ ہے نا اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پھر پوری حدیث صحیح ہو جائے گی، پورے سلسلہ صحیح ہو جائے گا۔ تو اس کے متعلق جو کہ اپنے مشیخہ میں شیخ طوسی لکھتے ہیں عبارت معقدہ بشکل تالی، ایک عبارت ہے اس کو وہی ذکر کرتے ہیں وما ذکرتہ فی ھذا الکتاب عن الحسین بن سعید فقد اخبرنی بھی الشیخ ابو عبداللہ محمد بن النعمان یعنی شیخ المفید والحسین بن عبید اللہ واحمد بن عبدون کلہم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الولید عن نبی محمد بن الحسن بن الولید۔ واضح انشاءاللہ کہا کہ جو کچھ ہم نے حسین بن سعید سے نقل کیا ہے وہ اس سلسلے سے ہم تک پہنچا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ طوسی کہہ رہے ہیں۔ واخبرنی به ايضا ابو الحسین بن ابی جید القمی عن محمد بن الحسن بن الولید عن الحسین بن الحسن بن ابان عن الحسین بن سعید ورواہ ايضا محمد بن الحسن بن ولید عن محمد بن حسن الصفار عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید۔ ٹھیک ہے، یہ جو باتیں ذکر کی ہیں جی جو سلسلہ ذکر ہے ہاں حسین بن سعید کے سلسلے کے لیے کہہ رہے کہ ان العبارت المذکورہ تدل علی ان الشیخ یروی احادیث ابن سعید بطریق یتوسط محمد بن حسن بن ولید۔ ٹھیک ہے، یہ جو حدیث ابن سعید سے ابن سعید کی جو روایتیں یہ نقل کرتے ہیں ان میں سب میں درمیان میں کون آ رہے ہیں؟ محمد بن حسن بن ولید ہے نا، محمد بن حسن بن ولید۔ ٹھیک ہے، کما وتشیر الی ان للشیخ الی ابن الولید طریقین، اور یہ کہ ابن ولید کے لیے تک پہنچنے کا شیخ کے پاس دو طریقے ہیں، وان لابن الولید طریقین الی ابن سعید، اور ابن ولید سے کیا کہتے ہیں ابن سعید تک پہنچنے کا بھی دو طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اما طریقان من الشیخ الی ابن الولید، جہاں تک بات رہی کہ ابن ولید تک پہنچنے کا جو شیخ کا جو طریقہ ہے وہ پہلا طریقہ یہ ہے المفید ابن الغزائری ابن عبدون کلہم عن احمد ابن محمد عن ابیہ۔ واضح انشاءاللہ ٹھیک، با ابن ابی جید عن ابن الولید، یہ سلسلہ۔ واما طریقان من ابن الولید الی ابن سعید، جو یہ طریقہ ہے اس میں بھی ابن الولید عن حسین بن حسن بن ابان عن ابن سعید، دوسرا ابن الولید عن الصفار عن احمد بن محمد بن عیسیٰ عن ابن سعید ويمكن ایضاح ذلك بالشکل التالی۔ اب اس سے سمجھ سکتے ہیں، دیکھیے گا الشیخ طوسی، اس کے بعد دیکھیے دو نام ہے الثلاثہ عن احمد، ٹھیک ہے، اور ابن ابی جید، پھر کیا ہوا ہاں محمد بن حسن بن ولید، پھر دو سلسلہ آئے گا، ایک حسین بن حسن بن ابان اور الصفار عن ابن عیسیٰ، اور یہاں تک کہ سلسلہ پہنچ جائے گا ابن سعید۔ واضح انشاءاللہ جی۔ ولی اثبات صحت طریق الشیخ الی ابن سعید یلزم اثبات احد الطریقین الاولین الی ابن الولید۔ ٹھیک ہے، ابن ولید تک جو دو سلسلے، دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر درست ہو جائے تو صحیح ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہاں فالاول منہما یمکن تعمل فیہ باعتبار احمد بن محمد بن حسن بن ولید، جہاں تک پہلا والا ہے ثلاثہ والے میں تو اس میں احمد ابن محمد کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ضعف پایا جائے بنا عدم کفایت شیخ الاجازت اس بات کو بتا رہا ہے، اس لیے کہ احمد ابن محمد جو کیا ہے شیخ الاجازہ کی توصیف ہوگی ان کی، اور شیخ الاجازہ کی توصیف جو کافی نہیں ہے۔ ٹھیک، وہ اما طریق الثانی، جہاں تک دوسرا والا طریقہ ہے فیمکن تصحیح بے اعتبار ابن ابی جید، تو اب نیچے والے دیکھیے جو کہا تھا یہاں نیچے ابن ابی جید، تو ان کے متعلق سے ان کے حوالے سے کیا ہے ہم اس کو توثیق کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وَإِن لَمْ یوثق توثیقاً خاص، اگرچہ ان کی خاص توثیق نہیں ہوئی ہے ابن ابی جید کی، مگر الا انہ مشایخ النجاشی، مگر یہ کہ ابن ابی جید کون ہے؟ جو مشایخ نجاشی میں سے ہیں، اور مشایخ نجاشی جو کیا ہیں سقاط ہیں۔
وقت تقدم افاد توثیقات اما امکان توثیق جمیع مشائخ نجاشی تمسکا ببعض ابائرہ. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ نجاشی جیسا کہ یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ان کے جتنے بھی مشائخ ہیں وہ سب کے سب معتبر ہیں، تو ہم اس طرح سے ابن ابی کی جو ہے اعتبار کے قائل ہو سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ دیکھیے گا کہ شیخ طوسی سے حسن بن ولید تک کے صحیح سلسلہ ہے. دو میں سے ایک تو درست ہے، دوسرا والا ابن ابی والا. ایک میں اشکال ہے. ہاں اما اب جو دوسرا والا طریقہ تھا، یہ جو کہا تھا کہ حسین بن حسن بن ابان اور نیچے میں صفار ان ابن عیسیٰ، اس میں اس کے والے سے کیا ہے؟ کہہ رہے واما بالنسبة للطريقين الاخيرين فالاول منهما وان كان قد يناقش فيه باعتبار حسن بن حسین بن الحسن بن ابان. اس میں گرچہ اعتراض ہے، ٹھیک ہے، ضعیف ہے. حيث لم يرد في حقه توثيق خاص، اس میں کوئی خاص توثیق جو ہے کیا ہے اوپر والے میں نہیں ہوئی ہے. الا ان الثاني منهما صحيح لان الصفار واحمد بن محمد بن عیسیٰ ثقتان جلیلان، اس لیے کہ صفار اور احمد بن محمد یہ دونوں کیا ہیں؟ موثق و جلیل القدر ہیں. بتا دیں انشاءاللہ. جی اذن طریق الشیخ الى ابن سعید صحیح لان احد الطریقین الاولین و احد الطریقین الاخیرین صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ جو دو طریقے ذکر کیے ان میں سے ایک طریقہ بہرحال درست ہے، اور اس کی طریق صحت کے لیے ایک ہی کا صحیح ہونا، درست ہونا کافی ہے. بس انشاءاللہ. اب اس کے بعد جو نظرات فی الوسائل انشاءاللہ کہ نئی بحثیں اس کو پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.